آج سے ہزاروں سال پہلے جب اس کائنات کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے معافی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ قصہ ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا۔ جب اللہ کے حکم سے انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وہ تنہائی اور اپنی لغزش کے احساس سے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ زمین کے ایک ویران کونے میں پڑے اپنے رب کو پکار رہے تھے، لیکن ندامت اتنی تھی کہ زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ 300 سالہ گریہ ازاری۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر اس قدر شرمندہ تھے کہ انہوں نے مسلسل 300 سال تک روتے ہوئے گزار دیے۔ ان 300 سالوں میں انہوں نے کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں نے زمین پر نشان ڈال دیے تھے۔ وہ ہر لمحہ توبہ کی تلاش میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، لیکن وہ کلمات نہیں مل رہے تھے جن سے وہ اپنے خالق کو منا سکیں۔ جب آدم علیہ السلام کی تڑپ حد سے بڑھ گئی تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ نے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جاؤ آدم کے پاس جاؤ اور اسے وہ کلمات سکھا دو جو میں نے عرش پر لکھے ہیں۔ ان کلمات کی برکت سے میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وہ خاص دعا لے کر نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اے آدم، پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کی بخشش کا سامان بھیج دیا ہے۔ وہ معجزاتی دعا اور توبہ کی قبولیت۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو وہ دعا سکھائی جو آج قرآن پاک کی زینت ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے، کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اعلان کیا، اے آدم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور تمہاری اولاد میں سے بھی جو کوئی قیامت تک ان کلمات کے ذریعے مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ ناظرین، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک امید ہے۔ ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔